السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آپ کے گھر میں ہونے والی یعنی کہ آپ کے گھر میں خیر و برکت ختم کرنے والی چیزوں کے بارے میں۔ ہم ذکر کریں گے 21 ایسی وجہ جس کی وجہ سے گھر میں غریبی آتی ہے، جن کی وجہ سے خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے اور تنگ دستی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے گھر میں یہ کام ہوتے ہیں ان لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ لوگ آج ہی اللہ کے دربار میں توبہ کریں۔ تو آئیے دوستو، وہ کون کون سی وجہ ہیں ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے۔ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر 21 وجہ بتانے والے ہیں۔ نمبر 1، 40 دن سے زیادہ کسی بھی چیز کے بال رکھنا۔ جیسا کہ زیر ناف کے بال ہم لوگ 40 دن سے زیادہ رکھ لیتے ہیں، ایسا کرنے سے نیستی آتی ہے، آپ کے گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 2، گھر میں مہمان آنے پر ناراض ہونا۔ اکثر ہم لوگ یہ غلطیاں کر دیتے ہیں، ایسی غلطی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، تو آپ لوگ ایسا کام نہ کریں۔ نمبر 3، آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا۔ ایک بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو دولت دی ہے تو اسے فل خرچ مت کرو۔ نمبر 4، رشتہ داروں سے بدتمیزی کرنا۔ ایسا کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ نمبر 5، گھر میں بنا مجبوری کے ٹوٹا ہوا سامان یا ٹوٹے ہوئے کنگھے یا کنگھی کے استعمال کرنا۔ ایسا کرنے سے بھی گھر میں تنگ دستی آ جاتی ہے۔ نمبر 6، الٹا سونا، یعنی کہ سینے کو الٹا دبا کر سونا بھی غلط ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے گھر میں غریبی لانے کی۔ نمبر 7، پیڑ کے نیچے پیشاب کرنا۔ اکثر ہم لوگ جانے انجانے میں یہ غلطی کر دیتے ہیں، آپ لوگ ایسا نہ کریں۔ نمبر 8، صبح سورج نکلنے کے وقت تک سوتے رہنا۔ پیارے دوستو، رزق کے فرشتے صبح سویرے فجر کی اذان سے پہلے آتے ہیں، آپ لوگ اس سے پہلے ضرور اٹھ جائیں۔ تو جس وقت رزق کے فرشتے آئیں گے اس وقت تک اگر آپ سوتے رہیں گے تو آپ خود سمجھدار ہیں آپ کو کیا ملے گا۔ صبح جلدی اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد باقی کام کریں۔ نمبر 9، بنا مجبوری کے پٹے ہوئے کپڑے پہننا۔ ایسا کرنے سے بھی گھر میں غریبی آ جاتی ہے۔ نمبر 10، عورتوں کا کھڑے کھڑے بالوں کا باندھنا۔ جو ہماری ماں بہنیں کھڑی کھڑی چوٹیاں وغیرہ کرتی ہیں تو وہ ایسی غلطی نہ کریں۔ نمبر 11، اندھیرے میں بنا مجبوری کے کھانا کھانا۔ کبھی بھی یہ غلطی مت کرنا، یہ کام شیطان کا ہے۔ نمبر 12، رات کو جھاڑو لگانا۔ جن گھروں میں رات کو جھاڑو لگائی جاتی ہے وہ گھر اکثر تنگ دستی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 13، بات بات پر جھوٹی قسم کھانا۔ ایسا کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ نمبر 14، الٹے پیر سے پاجامہ یا سلوار پہننا۔ نمبر 15، قبرستان میں ہنسنا۔ نمبر 16، برے خیال ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھنا۔ نمبر 17، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا۔ نمبر 18، دانتوں سے ناخن کاٹنا۔ نمبر 19، ماں باپ سے بدتمیزی یا زور سے بات کرنا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی بھی اپنی ماں باپ کا دل مت دکھانا، کیونکہ بھلے ہی آپ کے ماں باپ آپ سے کچھ نہ کہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے اور آپ کی یہ غلطی آپ لوگوں کو برباد کر سکتی ہے۔ نمبر 20، مکڑی کا جالا دیکھ کر اس کو صاف نہ کرنا، یعنی کہ مکڑی وغیرہ کا جالا اپنے گھروں میں رکھنا، ایسا کرنا بھی نیستی ہے۔ نمبر 21، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیے بغیر کھانا کھانا۔ پیارے دوستو، جب بھی آپ کھانا کھائیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں یا پھر یہ کہیں کہ شکر الحمدللہ۔ یہ غلطی آپ اپنے گھروں میں ہرگز نہ کریں۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں دعا مانگتے وقت 2 غلطیاں نہیں کرنا ورنہ کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو دوستو، وہ 2 غلطیاں کون سی ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، دعا کے بارے میں آتا ہے کہ دعا کرنا بھی عبادت ہے، دعا کے بغیر عبادت کا مزہ نہیں ہوتا۔ دوستو، جو بندہ دعا نہیں کرتا اس کے دل کو سکون نہیں ملتا۔ دعا کے اندر اللہ پاک نے سکون رکھا ہے، امید رکھی ہے۔ ہم لوگ دعائیں تو بہت مانگتے ہیں لیکن دعاؤں کے اندر غلطیاں بھی کرتے ہیں۔
جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پھر ہم اللہ پاک سے شکایت کرتے ہیں، لوگوں سے شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ تو دو ایسی غلطیاں ہیں جو اکثر ہم دعاؤں میں کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کے اندر ہماری پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم دعا تو مانگتے ہیں لیکن ہم اپنے گناہ معاف نہیں کراتے۔ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ دعا کے اندر قبولیت میں وہ رکاوٹ بنتے ہیں۔ جیسے کوئی بندہ اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے بعد توبہ کیے بغیر دعا کرتا ہے تو امید ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ دعا کے آگے گناہ آ جاتے ہیں۔ اس لیے جب بھی دعا کریں تو اللہ پاک سے معافی مانگ لیں۔ ایک اللہ کے ولی سے پوچھا گیا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، تو انہوں نے کہا کہ گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور دوسری غلطی جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو 2 مرتبہ 3 مرتبہ یا پھر 4-8 مرتبہ مانگ کر مایوس ہو جاتے ہیں، یعنی کہ امید چھوڑ دیتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔ انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے تو مانگنے کا کیا فائدہ، لیکن انسان یہ نہیں سوچتا کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی حکمت ہو۔ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک وہ دعا میں جلدی نہ کرے۔ جیسے ہی بندہ دعا کرنے میں جلدی کرے گا، صبر نہیں رکھے گا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو دوستو، دعا کے بعد صبر رکھنا چاہیے، تبھی ہماری دعائیں قبولیت کو پہنچتی ہیں۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی نے فرمایا بیوی پر شک کرنا کیسا ہے۔ جو مرد اپنی بیوی پر شک کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ دوستو، ایک عورت حضرت علی کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی، یا علی، میرا شوہر مجھ پر شک کرتا ہے۔ تو حضرت علی نے اس عورت کے شوہر کو بلایا اور فرمانے لگے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ شک کرنا شیطانی صفت ہے۔ یاد رکھنا، جیسے دیمک لکڑی کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، ویسے ہی شک کرنا رشتوں کو اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، شیطان سب سے زیادہ خوش تب ہوتا ہے جب میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں، کیونکہ میاں اور بیوی کا لڑنا صرف 2 لوگوں کا لڑنا نہیں ہوتا بلکہ 2 نسلوں کا لڑنا ہوتا ہے، 2 خاندانوں کا لڑنا ہوتا ہے۔ اے شخص، تمہارا آج ایک دوسرے پر شک کرنا اس لیے پیدا ہوا کیونکہ تم نے اپنے اس رشتے سے احساس، دوستی اور پیار کو ختم کر دیا ہے۔ یاد رکھنا، جب میاں اور بیوی کے بیچ میں احساس ختم ہونے لگتا ہے تو دوریاں بڑھنے لگتی ہیں اور وہی دوریاں شک پیدا کرتی ہیں۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ نکاح کی بنیاد بھروسہ ہے، اعتبار ہے، اور میاں اور بیوی کے رشتوں کو جو رسی جوڑے رکھتی ہے وہ ایک دوسرے پر بھروسہ ہے، اور جہاں پر یہ رسی کمزور ہونے لگے وہاں سے یہ رشتہ ٹوٹنے لگتا ہے، ختم ہونے لگتا ہے۔ اتنے میں وہ شخص عرض کرنے لگا، یا علی، میں شک کرنا تو نہیں چاہتا لیکن حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ میرے دماغ میں خود بخود شک پیدا ہو جاتا ہے۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، اے شخص، شک کرنے کی 3 بنیادی وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ حادثہ، جب کسی انسان کی زندگی میں بے وفائی کا حادثہ ہوتا ہے، چاہے وہ اسے دیکھے، سنے یا پھر محسوس کرے، تو اس کے دماغ میں شک پیدا ہو جاتا ہے، وہ پھر سے اپنے ساتھ ایسا ہونے نہیں دیتا۔ اور دوسری وجہ احساس کمتری، جب انسان جسمانی یا ذہنی حساب سے کسی چیز میں کم ہوتا ہے اور وہ اپنی شریک حیات کو بہتر سمجھتا ہے
تو اس کے دماغ میں شک پیدا ہوتا ہے۔ اور تیسری وجہ جھوٹ ہے۔ یاد رکھنا، جب سامنے والا انسان جھوٹ بولتا ہے یا باتوں کو چھپانا شروع کر دیتا ہے تو انسان کے دماغ میں شک پیدا ہوتا ہے۔ اے شخص، تم اپنے دماغ سے ان 3 وجوہات کو ختم کر دو، اور اے عورت، تم اپنی زبان کو جھوٹ سے پاک کر دو، اور ہر رات سورہ ناس اور سورہ فلق 7 مرتبہ پڑھو، اور اپنے رشتے کے لیے اور خوشحال زندگی کے لیے اللہ رب العزت سے دعا مانگو۔ اللہ کے کرم سے تمہاری زندگی سے شک ختم ہو جائے گا۔